حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پہ، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پہ، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار۔ آپ ہمارے عقیدے کی بھی ترجمانی کر رہے ہیں اور ساتھ دنیا کے فتنوں کو ختم کرتے ہوئے ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر رب تمہیں بینائی عطا فرمائے، رب تمہیں دیکھنے والی آنکھ عطا کرے، رب تمہیں اندر کا نور عطا کرے، تمہاری نظر کے اندر وہ دیکھنے والی نظر آ جائے، تمہاری نظر کے اندر وہ نور آ جائے، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار، آپ فرماتے تم جا کر دیکھو تو صحیح کہ مجدد الفسانی کی قبر وہ مٹی کی ڈیری نہیں بلکہ اس مٹی کے ایک ایک ذرے سے ہدایت کے سورج طلوع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پہ آپ فرماتے رب تمہیں آنکھوں کا نور عطا فرمائے، تم جا کر دیکھو، تم تو طنز کرتے ہو کہ جو مر گیا مٹی ہو گیا، آپ فرماتے میری آنکھ لے کے جا کے دیکھو کہ مجدد الفسانی کی قبر مٹی کی ڈیری نہیں ہے بلکہ اس مٹی کے ایک ایک ذرے سے رب کی طرف سے ہدایت کے سورج طلوع ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ ہند میں ملت اقوام کا سرمایہ کہ جس کو رب نے کیا بر وقت خبردار۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو وراثت میں اپنے بیٹوں کو مال و دولت اپنے گھر کی وراثت دے کے جاتے ہیں، اور جو بیٹا اپنے والدین کی وراثت کو سنبھال کے رکھتا ہے لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں، سمجھدار ہوتا ہے، وہ دانش مند ہوتا ہے، اور جو اپنے بنے بنائے والدین کی وراثت کو ضائع کرتے ہیں تو لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں، احمق تصور کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں توحید میں سرمایہ ملت کا نگہبان۔ آپ فرماتے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف اپنے گھر کی ہی وراثت کے مالک نہیں تھے بلکہ اسلام کی وراثت کا ذمہ بھی رب نے ان کے کاندھوں پہ رکھا ہوا۔ اسلام کی بقا اور دین کی بقا کا جو جھنڈا تھا اور اسلام کی جو وراثت تھی اور اسلام کی سربلندی کے لیے، شریعت محمدی کو پھیلانے کے لیے اور حضور کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسلام کی جو وراثت تھی، رب کعبہ نے آپ کو اپنے گھر کی وراثت کا بھی مالک بنایا تھا اور رب نے آپ کو اسلام کی وراثت کا بھی حقدار ٹھہرایا۔ وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ آپ کی تاریخ جو پیدائش ہے وہ 14 شوال المکرم ہے، 971 ہجری ہندوستان میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام شیخ عبد الاحد جو بڑے صوفی منش اور باصفا اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تاریخ وصال ہے وہ 28 صفر المظفر 1034 ہجری سبحان اللہ آپ کا وصال پاک ہے۔ آپ کس انداز سے آپ نے بچپنا گزارا، اپنی جوانی، اور پھر اس انداز سے میدان عمل میں جب آپ تشریف لائے تو آپ ہی کی شخصیت کی وجہ سے رب کعبہ نے اس خطہ ارض پر وہ کرم کیا کہ آج ہم جو آزادانہ سانس لے رہے ہیں وہ حضرت مجدد الفسانی کا ہی فیضان نظر آتا ہے۔ وہ وقت تھا کہ جب اکبر بادشاہ وہ اپنے تخت کو سنبھالتا ہے، بڑی عجیب و غریب اس کے جو ماننے والے تھے، چاہنے والے تھے، سیاسی اثر رسوخ بڑھانے کے لیے انہوں نے اس کو مجدد مطلق کا، مجتہد مطلق کا لقب عطا کیا تھا ان کے جو درباری لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظاہر فرمایا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر صدی کی ابتدا میں کچھ ایسوں کو اللہ پاک وجود بخشتا ہے جو دین محمدی کی تجدید کرنے والے ہوتے ہیں، جو دین محمدی کی تجدید کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا ہے، پہلے
جب دین کے اندر خرافات ہوا کرتی تھی اور رب کعبہ اپنے مقبول یعنی انبیاء کو زمین پہ نازل فرمایا کرتا تھا، اب چونکہ نبوت کا دروازہ جو ہے وہ تو بند ہو چکا ہے، اب اس دین کی تجدید کے لیے مالک کائنات نے جو قانون وضع فرمایا، جو ضابطہ دیا، وہ یہ ہے کہ جب بھی حضور علیہ السلام کے اس دین کی تجدید کرنا رب چاہتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر صدی کے آخر میں رب ایسوں کو وجود بخشتا ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کے دین محمدی کو نیا وجود بخشتا ہے۔ الف ثانی مجدد الف ثانی، الف کہتے ہیں ہزار کو، ثانی کہتے ہیں یعنی دوسرا ہزار، یعنی جب دین کو آئے ہوئے 1000 سال مکمل ہوا تو اکبر بادشاہ کے جو چاہنے والے ماننے والے درباری لوگ تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ دین پرانا ہو چکا ہے، دین کی تجدید کی ضرورت ہے، ہم تمہیں مجتہد مطلق کا لقب دیتے ہیں، تم جو چاہو دین کے اندر خرافات کر سکتے ہو، نیا دین لا سکتے ہو۔ تو اس کے مقابلے میں حضرت مجدد الف ثانی یعنی 11ویں صدی کی ابتدا میں آپ نے اس کے ساتھ جو ٹکراؤ کیا، اسلام کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے رکھا، تو اس لیے دوسرے 1000 سال کی ابتدا میں آپ کا جو وجود آیا، تو اس لیے آپ کو الف ثانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ مجدد یعنی دین کی تجدید کرنے والے، اور الف ثانی یعنی دوسرے 1000 سال کی ابتدا میں وہ وقت تھا کہ جب اسلام کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی تھیں، اسلام کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ آپ تاریخ کو پڑھیں تو حیران رہ جائیں گے کہ اکبر بادشاہ جو تھا، جب اس نے تخت کو سنبھالا تو ابتداً وہ اتنا ظالم جابر یا دین کے اندر خلافت کرنے والا نہیں تھا، بلکہ اس کے بادشاہ کی ابتدائی جو 5 سال تھے، اس نے انفرادی طور پر اور ذاتی طور پر اسلام کا غلام بن کر اس نے اسلام کی خدمت کی ہے، اور یہاں تک کہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ وہ تہجد گزار تھا، 5 وقت کی آزان مسجد میں آ کر دیا کرتا تھا، اور جس امام کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتا، اب اس کے ادب کا آپ اندازہ لگائیں، امام کے پیچھے نماز پڑھ کے امام صاحب جب مسجد سے باہر نکلتے تو نہ صرف اپنے امام کے وہ جوتے سیدھے کرتا، بلکہ امام کے پیروں میں وہ جوتے پہنایا کرتا۔ وقت کا ایسا بادشاہ جو تہجد گزار ہے، جو اذانیں دیتا ہے، جو اتنی دین کی خدمت کرنے والا ہے اور اچھی سوچ رکھنے والا ہے، مرتد ہو کے مرا، نہ صرف خود مرتد ہوا بلکہ اس نے اسلام کے خلاف ایک نیا دین ایجاد کیا۔ اب اس کی یہ سوچ کیسے آ گئی، اس نے دین کے اندر یہ خرافات کیوں پیدا کی، یہ سوچنے والی بات ہے۔ جب بندے کی عقل چکراتی ہے، بندے کی عقل دھوکہ کھاتی ہے، تو اگر جو بندہ تہجد گزار ہو، اذانیں دینے والا ہو، دین کی خدمت کرنے والا ہو، لیکن اگر رب کی توفیق نہ ہو تو وہ بندہ اپنے پاؤں پر استقامت کا پہاڑ نہیں بن سکتا۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود رب سے استقامت کی دعا مانگنی چاہیے۔ وہ جو تہجد گزار تھا، اس کے اندر وہ انقلاب کیسے آیا؟ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس نے شادی کرنے کے سلسلہ میں احتیاط سے کام نہ لیا۔ ایک تو یہ کہ اس نے مسلمان عورتوں سے بھی شادی کی، ہندو عورتوں سے بھی اس نے شادی کی تھی، زردشتی عورتوں سے بھی شادی کی، عیسائی عورتوں سے بھی شادی کی، اور جب نئے مذہب والی عورتیں گھر آتی ہیں ان کو کلمہ نہیں پڑھاتا، اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ گھر میں ہماری عبادت گاہیں تیار کی جائیں۔ اب محل کے اندر مندر تعمیر ہو رہے ہیں، پوجا پاٹ کی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ جو عورت اپنا دین لے کے آتی اس پہ قائم رہتی، اس کو کلمہ نہ پڑھایا جاتا، اس کی تبلیغ نہ کی جاتی، اس کو اسلام کا درس نہ دیا جاتا، نماز روزے کی تلقین، اللہ اس کے رسول کے احکامات سے آشنا نہ کیا جاتا، تو یہاں تک معاملہ پہنچ گیا۔ اور دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ جو خود تھا وہ دین کی باریکیوں سے واقف نہیں تھا، دین کو اتنا قریب سے سمجھنے والا نہیں تھا، دین کے اصول کیا ہے، دین کے ضابطے کیا ہیں، دین کے قوانین کیا ہیں، ان کا ابتدائی طور پر وہ اتنی واقفیت رکھنے والا نہیں تھا، اور جس چیز کی زیادہ واقفیت نہ ہو اس کی باریکیوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو امتحان میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتا۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر ہمارے نوجوان نسل کو بھی یہی فکر دامن گیر ہے
وہ جو اکبر بادشاہ کو فکر تھی اور جس کی وجہ سے اس کا دین برباد ہوا، آج کے دور میں نوجوان کو بھی یہی فکر دامنگیر ہے۔ آج الفاظ کا جادو چلتا ہے، آج آواز کا جادو چلتا ہے، آج قانون کے مزے پورے ہوتے ہیں، آج دل کو تسکین کے لیے آواز کے جادو پر انحصار کیا جاتا ہے۔ موبائل فون ہے، نیٹ فون ہے، پورا دن کسی ایک کو سنتا ہے، دوسرے کو سنتا ہے، تیسرے کو سنتا ہے، شام ہوتی ہے سبھی کو سن کر بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ پھر ہر نوجوان اپنے ذہن کو فیصلے کا معیار بنا کر وہ سوچتا ہے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ اب وہ جب سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے تو ڈماڈول ہو جاتا ہے اور کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے بھائی سارے ہی سچے ہیں۔ سارے سچے نہیں ہوتے۔ یہی فکر جو تھی، اسی وجہ سے اکبر بادشاہ کا جو دین تھا وہ برباد ہوا۔ ابو سالم کو سچا کہہ دیتا کیونکہ دین کے ابتدائی اصولوں سے وہ واقف نہیں تھا، اور جس چیز سے زیادہ واقفیت نہ ہو اپنے آپ کو امتحان میں ڈالنے کی بندے کو ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کوئی بندہ پتل کا زیور لے کر ہمارے پاس آئے، مجھے کہے کہ بھائی یہ سونا ہے، تو این ممکن ہے میں اس پتل کو سونا سمجھ بیٹھوں۔ اگر کوئی آرٹیفیشل زیور لے کے آئے، مجھے کہے یہ سونا ہے، تو این ممکن ہے آپ بھی اس کو سونا سمجھ بیٹھیں۔ لیکن وہی آرٹیفیشل زیور اور وہی پتل کا زیور لے کر کوئی سنیارے کے پاس چلا جائے کہ مجھے سونے کا اور اس کا ریٹ دے دے، تو کیا سنیارا بھی دھوکہ کھا جائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ اپنے شعبے میں باریکیوں سے واقف رکھتا ہے۔ جب بندہ باریکیوں سے واقف ہو تو بندہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ اگر کوئی بندہ دل کا مریض ہے، وہ اسپتال کے اندر چلا جاتا ہے، ڈسپنسر اس کو کہتا ہے بھائی جان اندر جا کر لیٹ جا، میں تیرے آپریشن کروں گا، یا ڈسپنسر بھی نہ ہو، عام بندہ وہ جا کے کہے کہ میں تیرا آپریشن کروں گا، کیا دل کے مریض کا آپریشن عام بندہ یا ڈسپنسر کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ پہلے ڈاکٹر کو ڈاکٹری کے شعبے سے واقفیت اور باریکیوں سے اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اب اکبر بادشاہ جو تھا وہ دین کے اصولوں سے واقف نہیں تھا۔ اس نے بیٹھک بنوائی، شام کو سارے اس کے پاس آ کے بیٹھتے، ہندو بھی بیٹھتے، عیسائی بھی بیٹھتے، زرتشتی بھی بیٹھتے، پارسی بھی بیٹھتے، عیسائی بھی بیٹھتے، وہ سبھی کے موقف کو سنتا۔ ہندو اپنا موقف بیان کرتے، عیسائی اپنا موقف بیان کرتے، تو اپنا سیاسی اثر رسوخ بڑھانے کے لیے وہ ہندو کو کہتا تم بھی ٹھیک ہو، عیسائیوں کو کہتا تم بھی ٹھیک ہو، زرتشتی بھی ٹھیک ہے، پارسی بھی ٹھیک ہے، عیسائی بھی ٹھیک ہے، بس سارے سچے ہو۔ جب اس نے ساروں کو سچا کہہ دیا تو اس نے اپنے دین کو برباد کیا۔ کیوں؟ اللہ پاک کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، پھر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، پھر فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ فرمایا دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، آج کے بعد جو نیا دین اختیار کرے گا اللہ اس سے اس دین کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اب دین اسلام ہے، یہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے، یہی اللہ کا محبوب ترین دین ہے۔ اب اس کے سوا اگر کوئی نئے دین کو اختیار کرے گا فلن یقبل منہ، رب فرماتے ہیں اس کے دین کو ہرگز قبول نہیں فرماؤں گا۔ تو اس نے کہا بھائی سارے سچے، تو اس کی جو بربادی کا دور تھا وہ یہاں سے شروع ہو گیا۔ اب اس نے نیا دین ایجاد کیا، کلمہ طیبہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کلمہ جو تھا وہ ایجاد کیا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ۔ اذان ہوتی ہے، اذان کی ابتدا کیا الفاظ ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اکبر بادشاہ کہتا ہے یہ اذان کی ابتدا میں جو نام اکبر آتا ہے یہ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ میرے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ حرام رہ جائیں گے۔ اور کتا جو ہے وہ اسلام کے اندر نجس ہے، ناپاک ہے۔ اس نے کہا بھائی کتا پاک ہے، اور اپنے بارے میں کہا کہ میں ہر روز دن کا جو آغاز کرتا ہوں وہ کتے کی زیارت کر کے کرتا ہوں۔ غسل جنابت فرض ہوتا ہے، اس نے کہا بھائی اس میں کوئی بات نہیں ہے تو غسل کرے یا نہ کرے۔ گائے ذبح کرنا حلال ہے، اس نے کہا بھائی گائے کی ذبح پر پابندی ہے، داڑھی رکھنا وہ جرم ہے۔ فضل اعلیٰ آبادیہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا بھائی آئندہ کی بات میرے دربار میں اس داڑھی کو لے کر مت آنا۔ فوراً حجام کو فرمایا داڑھی کو شوا دیا، داڑھی کو کٹوا دیا۔ یعنی دین کے اندر اس نے نئی خرافات ایجاد کی، وہ جو چیزیں حرام تھی اس نے حلال کر دی، جو حلال
حالت اس نے حرام کر دی، حتیٰ کہ نام محمد اور احمد رکھنے پر بھی اس نے پابندی لگا دی۔ جو کوئی نام محمد رکھتا یا احمد رکھتا تو بزور بازو اس نام کو چینج کرواتا، تبدیل کروا دیتا۔ کچھ عرصہ قبل برطانوی ایک تنظیم کی رپورٹ شائع ہوئی ہے، تو اس نے کہا بھائی آج کے اس دور میں پوری دنیا کے اندر وہ کون سا نام ہے جو سب سے زیادہ رکھا جاتا ہے، جس نام کو سب سے زیادہ پکارا جاتا ہے؟ تو وہاں حضور علیہ السلام کے ذکر کی تفسیر کا جو ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ برطانوی اس تنظیم نے وہ رپورٹ شائع کی ہے، اس نے کہا بھائی آج پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ نام رکھا جاتا ہے اور جس نام کو پکارا جاتا ہے وہ نام محمد ہے۔ اس نے کہا بھائی جو سب سے زیادہ نام محمد کا بیت کیا جاتا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وہ جو اس نام کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا، وہ جو اس نام کا ورد ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ جو اس نام کے خاتمے کی کوشش کر رہا تھا، اس بدبخت کو کیا خبر تھی کہ میں تو مٹ جاؤں گا، میری قبر کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، میرا وجود مٹی کے اندر مل کے ختم ہو جائے گا، لیکن جس نام کو میں مٹانے کی کوشش کر رہا ہوں روز قیامت تک وہ نام ہمیشہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یعنی دین کے اندر نئی خرافات کیا، ہر وہ عمل جو دین کے اندر حلال تھا اس نے حرام کر دیا، یعنی اس کو مجتہد مطلق کا نام دیا جاتا ہے۔ مجتہد مطلق یعنی جو کچھ تو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ یہ منصب جو ہے یہ امت کے اندر کسی کو بھی نہیں، یعنی مجتہد مطلق اللہ کے انبیاء کے یہ منصب ہوتا ہے، یعنی جس چیز کو وہ حلال کریں وہ حلال ہے، جو حرام کریں وہ حرام ہے۔ پوری دنیا کے مفتی اکٹھے ہو جائیں، فلسفی اکٹھے ہو جائیں، صوفیاء اکٹھے ہو جائیں، کوئی بھی سارے مل کر حضور کے دین کی شریعت کے اندر جو چیز حرام ہے اس کو حلال نہیں کر سکتے، جو حلال ہے اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ تو وہ جو تھا وہ اپنا راستہ ہموار کر رہا تھا، یعنی قریب تھا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا، تو گویا جو مجدی تحریک کا آغاز تھا وہ ختم نبوت کے محافظ بن کر اس تاریخ کا آغاز ہوا۔ اس جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کا کالا کڑا کرنے کے لیے، ان کو مٹانے کے لیے، جھوٹے لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وجود اللہ پاک نے اس دنیا کو عطا فرمایا۔ وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ اپنے پیر و مرشد حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی طرف اپنے مکتوب شریف کے اندر ایک بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں حضور کے دین کو خرافات کے اندر دیکھتا ہوں، جب بھی حضور کے دین کے اندر کوئی نئی چیز دیکھتا ہوں، لوگ اس کو رد و بدل کرتے ہیں، تو فرمایا میرے جسم کے اندر جو رب نے رگ فاروقی رکھی ہوئی ہے وہ رگ فاروقی پھڑک ہوتی ہے۔ آئے واسطوں کے بعد حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا فاروق اعظم سے جا کے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور تاجدار کائنات نے اللہ سے مانگا تو کس انداز سے مانگا؟ اللہم اکد الاسلام بعمر بن الخطاب، مالک عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ حضور نگاہ نبوت سے جانتے تھے کہ جس ہستی کو آج میں اللہ کی بارگاہ سے مانگ کے لے رہا ہوں، یہ خود شخصیت ایسی ہے کہ یہ خود بھی اسلام کو عزت عطا کرے گی، اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقت ملے گی، یہ حضور کی شریعت کی نگہبان بنے گی، اور اسی فاروق اعظم کی نسل سے کچھ ایسے بیٹے بھی پیدا ہوں گے جو اسلام پر پہرا دینے والے بنے گے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے پیر و مرشد کی طرف لکھتے ہیں کہ رگ فاروقی در حرکت آمن، آپ فرماتے ہیں جب بھی میں حضور کے دین کے اندر خرافات کو دیکھتا ہوں،
فرمایا رب کعبہ نے میرے جسم کے اندر جو رگ فاروقی رکھی ہوئی ہے، حضور کے دین کے اندر جب نئی چیز دیکھتا ہوں تو میرے جسم کے اندر لرزہ آ جاتا ہے، میرا جسم لرز اٹھتا ہے اور میرے جسم کے اندر رگ فاروقی پھڑکنا شروع کر دے گی۔ وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کے متعلق حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے پیر و مرشد ہمیشہ دنیا کا یہ دستور رہا ہے کہ ہر وقت ہر موقع پر شاگرد اپنے استاد کی تعریف کرتا ہے، اس کی خوبیوں کا متعارف ہوتا ہے۔ ہمیشہ مرید جو ہوتا ہے وہ اپنے پیر و مرشد کے اوصاف کو بیان کرتا ہے، ان کی خوبیوں کا متعارف ہوتا ہے۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے کیا کہنے، آپ کے پیر و مرشد حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے اس مرید حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں، فرمایا مجدد الفسانی کی موجودگی میں ہم جو اولیاء ہیں ہمارا وجود اس طرح ہے، ہمارا منصب ایسے ہے کہ جس طرح سورج کے سامنے ستاروں کی حیثیت ہوا کرتی ہے۔ زمانے کا وہ ولی حضرت باقی باللہ جن کو رب نے وہ مقام عطا کیا تھا، رب نے وہ مرتبہ عطا کیا تھا، جو فنا و بقا کے اصولوں سے واقف تھے، جو رب کے ولی تھے، جو رب کے دوست تھے، مجدد الفسانی کے پیر و مرشد تھے، اپنے مرید کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کا مقام سورج کی طرح ہے، ہمارا مقام اس سورج کے سامنے ستاروں کی طرح ہے کہ جس طرح سورج روشن ہوتا ہے تو ستاروں کی روشنی نظر نہیں آتی، اور میں مجدد الفسانی کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے سامنے ہم ستاروں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب آپ اکبر بادشاہ کے سامنے وہ دین کے خرافات دیکھتے ہیں تو آپ کی رگ فاروقی بھڑک اٹھتی ہے، آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے کلمہ حق بلند کیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ فتنہ اگر کمزور ہوتا ہے تو کمزور آواز اس فتنے کو ختم کر دیتی ہے، فتنہ اگر محلے کی حد تک بلند تو پھر اس محلے کا جو بزرگ ہوتا ہے وہ بھی اس فتنے کو ختم کرنے کے اختیارات رکھتا ہے۔ جتنا فتنہ بلند ہوتا ہے، جتنا طاقتور ہوتا ہے، اتنا خیر کے اندر بھی طاقت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب فتنہ کھڑا کرنے والا کون ہے؟ وقت کا بادشاہ ہے۔ دین کے اندر خرافات پیدا کرنے والا کون ہے؟ وقت کا بادشاہ ہے۔ اس کے پاس اختیارات ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس قوت ہے، افرادی قوت ہے، ہر لحاظ سے وہ مضبوط ہے۔ اگر فتنہ بادشاہ کے گھر سے نکلا ہے تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اب وقت کے بادشاہ کی ضرورت تھی۔ ادھر دنیا کے مال بٹورنے کے لیے اس وقت کے بادشاہ نے فتنہ کھڑا کر دیا۔ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے رب کعبہ نے ولایت کے بادشاہ کا نام ذکر کر دیا۔ ولایت کے بادشاہ کا نام ذکر کیا، اور اگر بادشاہ وقت نے اس دین کے اندر خرافات پیدا کی ہیں تو دین کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے کسی اور شخصیت کا انتخاب نہیں کیا جائے گا، وہ ولایت کے بادشاہ امام ربانی مجدد الفسانی کا ہی نام ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ نے پھر کلمہ حق بلند کیا اختصار کے ساتھ کہ وہ اکبر بادشاہ جو تھا پھر بھی اس کو سبق حاصل نہ ہوا، وہ مرتد تھا اور مرتد ہو کے مرا۔ اس کی جگہ اس کا بیٹا جہانگیر جب تخت نشین ہوا تو اس کے کانوں کو بھی اس کے دربار میں یہ بننا شروع کر دیا، بھائی یہ جو مجدد الفسانی ہے یہ دن بعد دن اپنا حلقہ ارادت وسیع کرتے جا رہے ہیں اور تیری بادشاہت کو خطرہ ہے اور تجھے مانتے نہیں ہیں۔ اس نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تم نے بلو تو صحیح۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو دربار میں بلایا گیا، اس وقت جو مظلوم تھا وہ بھی بادشاہ کے دربار میں آتا تو سجدہ تعظیم کرتا، جبکہ سجدہ تعظیم کرنا اسلام کے اندر حرام ہے۔ تو وہ جو سجدہ تھا اس کو زمین بوسی کا نام دیا جاتا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلایا گیا، جب آپ دربار میں حاضر ہوئے تو کہا تم سجدہ کرو، سجدہ تعظیم لازم ہے۔ آپ نے فرمایا وہ گردن جو رب کے سامنے جھکتی ہے کسی بندے کے سامنے نہیں جھک سکتی، اس لیے کہ میں مصلحت سے کام نہیں لیتا، میں کوئی عام بندہ نہیں ہوں، فرمایا رب کی طرف سے مجھے منتخب کیا گیا، رب کی طرف سے مجھے چنا گیا، اور میں انہی خرافات کو ختم کرنے کے لیے رب نے میرا وجود اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا میں رب کو سجدہ کرتا ہوں، بادشاہ تجھے سجدہ کرنا میرے لیے حرام ہے۔
تو اس کے جو دربار کے اس نے کہا ہاں ہم نے جو بات کی وہ سچی ہے نا، یہ تیری خدائی کا تختہ بھی الٹ دے گا. تو بادشاہ نے پھر آپ کو جیل کے اندر بھجوا دیا. 1 سال آپ قید رہے. رب جب کسی کی ہدایت کا سامان کرتا ہے نا تو کبھی کبھی کنویں کو چلوا کر پیاسے کے پاس بھیج دیتا ہے. اللہ اللہ. ہمیشہ پیاسا چل کر کنویں کے پاس جاتا ہے، لیکن جب کسی پہ کرم کرتا ہے تو کنویں کو خود پیاسے کے پاس بھجوا دیتا ہے. تو جیل کے اندر جو لوگ تھے قیدی تھے، کوئی کسی جرم میں، کوئی کسی جرم میں، کوئی کسی جرم میں. اب وہ جیل حضرت مجدد الفسانی جب جاتے ہیں، پہلے تو وہ جیل کیا، وہ جیل نہ رہی بلکہ وہ خانقاہ بن گئی، وہ ایک مدرسہ بن گیا. وہاں ذکر کے حلقے جاری ہیں، وہاں کلمہ طیبہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، وہاں اللہ کی ضربیں لگائی جاتی ہیں، وہاں 5 وقت کی نماز ادا کی جاتی ہے. اس لیے کہ پھول کے اندر رب نے یہ صلاحیت بخشی ہے، پھول اندر ہو تو پھر بھی خوشبو دیتا ہے، پھول اگر صحرا میں رکھ دیا جائے تو پھر بھی خوشبو ہی دیا کرتا ہے. سبحان اللہ. دیے کا کام ہے روشنی دینا. دیا اندر رکھا جائے تب بھی روشنی دیتا ہے، دیے کو باہر جلایا جائے تب بھی روشنی دیتا ہے. حضرت مجدد الفسانی جب جیل سے باہر تھے، لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھاتے تھے، لوگوں کو دین اسلام کے احکامات سکھاتے تھے. اب جب بادشاہ نے آپ کو جیل کے اندر بند کر دیا تو پھر بھی آپ اپنے کام سے نہ رکے. کبھی اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، کبھی درود و سلام کے گجرے پیش کی جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کی جاتی ہے. وہی جو آپ کے دشمن تھے، وہی جو جرم کر کے جیل کے اندر گئے تھے، اب وہی سارے کے سارے مجدد الفسانی کے مرید بن چکے. وقت گزرا، کابل سے حضرت مجدد الفسانی کا مرید ہیبت خان، اس نے فوج تیار کی، فوج لے کے دریا جہلم کے کنارے پہنچا تو جہانگیر بادشاہ کے ساتھ اس نے جنگ کی. اختصار کے ساتھ عرض کروں، جب اس نے جنگ کی تو بادشاہ کو اس نے قید کر دیا. تو وہ حضرت مجدد الفسانی کا مرید تھا ہیبت خان. اس نے کہا، خط لکھا اپنے پیر و مرشد کی طرف، کہا حضور یہ جو وقت کا بادشاہ جہانگیر خان ہے یہ میری قید کے اندر ہے، میں نے اس کو قید کر دیا ہے، آپ جیل سے باہر نکلیں، جا کر تخت کو سنبھالیں. باہر نکلے جا کے تخت کو سنبھالیں. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر جواباً خط لکھا، کہا ہیبت خان اگر تو میرا مرید ضرور ہے لیکن میرے مقام کو نہیں پہچان سکا. اللہ اللہ. کہا میرا منصب، میری جدوجہد، میری کوشش، میری مشقت وہ تخت سنبھالنا نہیں ہے، اور نہ میں سرحد کی مسجد کے اسی مسلح پہ جاؤں گا، لیکن ہاں اگر بادشاہ توبہ کر لے، حضور کا سچ